بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادگی اور بے تکلفی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے چہتی اور صاحب زادیوں میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تھے۔ حضور کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے محبت تھی اور وہ بھی اپنے پیاری باپ پر فدا رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی تکلفی پہنچتے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ نیکی اور پاکیزگی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی عمر 18 سال کی ہوئی تو شادی کی پیغام آنے لگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ خیال یہ تھا کہ اس کے لیے ایسا ہی جور کا لڑکا ملے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سائے میں پالے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی درخواست پیش کی تو وہ گویا پیش ہونے سے پہلے ہی منظور ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو وہ چپ رہے۔ یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کو کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ فرمایا کہ وہ ذرہ کیا ہوئی جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھے۔ عرض کی کہ وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باس ہے۔ بچوں اور بچیوں، شاید تمہیں یہ خیال ہوگا کہ یہ ذرہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن یہ سن کر تمہیں تعجب ہوگا کہ وہ صرف 100 روپیہ کی تھی۔ ذرہ کے سوا اس بہادر کی جو ملکیت تھی وہ یہ تھی: بھیڑے کی ایک کھال اور ایک پرانی یمنی چادر۔ یہی وہ سرمایہ تھا جو دلہا نے دلہن کی نظر کی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک خالی مکان دلہا دلہن کے رہنے کو پیش کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ بزرگ باپ نے اپنی چہتی بیٹی کو جو جہیز دیا وہ یہ تھا: بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کی پتی بھری تھی، مٹی کا ایک لوٹا، ایک مشکیزہ، 2 چکیا، 2 مٹی کے گھڑے۔ دلہا دلہن جب نئے گھر میں جا لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے تشریف لے گئے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر گئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور ہاتھ نکال کر دونوں پر وہ پانی چھڑکا اور بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی، میں نے تمہارا نکاح خاندان کی سب سے بہتر شخص سے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
کیا سادگی اور بے تکلفی کی تقریب تھی۔ مسلمانوں کی خوشی کی موسم کے لیے کیا اس سے بہتر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کی مثال پیش کی ہے۔